پیغمبر کے آنے کی؟ نعوذ باللہ، یہ بہت عجیب سا اعتراض ہے، اور اسے سادگی کہیے کیا کہیے کہ آمدیوں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ خاتم النبیین تو مانتے ہیں، خاتم الرسول نہیں مانتے. نعوذ باللہ. اور لائک صاحب، یہ اس ادارے کی طرف سے جواب آ رہا ہے جن کا جو اپنا طرہ امتیاز تحقیق کو سمجھتے ہیں. یہی تو بات میرے ذہن میں ہے کہ اچھی یہ تحقیق ہے. میں نے یہ سوال جو ہے نا بعض احمدی بچوں سے ان کو پیش کیا ہڈرسفیلڈ میں نے کہا یہ سوال آیا ہے کہ احمدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تو مانتے ہیں لیکن خاتم الرسول نہیں مانتے. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے عقیدے کے سراسر خلاف ہے. ہم تو نبی پاک کو خاتم النبیین بھی مانتے ہیں، خاتم الرسول بھی مانتے ہیں. مثلا دیکھیں، غیر احمدیوں کا موقف یہ ہے ان کا اپنا کہ رسول صرف ایسے نبی کو کہتے ہیں جو صاحب شریعت و شریعت لائے، اور نبی وہ ہے جو شریعت کے بغیر آئے. یہ ان کا موقف ہے. چنانچہ یہ کہتے ہیں مثلا موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، ہارون علیہ السلام کوئی شریعت نہیں لائے اس لیے وہ رسول نہیں، وہ نبی ہیں. جماعت احمدیہ کا موقف اس کے سراسر خلاف ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر نبی رسول بھی ہوتا ہے اور ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے. ابھی میں قرآن کریم وغیرہ سے ثابت کرتا ہوں. جب کوئی خدا تعالیٰ کسی شخص کو عظیم الشان پیغام دیتا ہے اور کثرت کے ساتھ وحی کر کے اس کو معمور کرتا ہے تو وہ نبی بنتا ہے. یہ اب اس کو پیغام جب پہنچ رہا ہے تو عظیم الشان پیغام، وہ نبی، انگریزی میں جسے پروفٹ کہتے ہیں. لیکن خدا تعالیٰ یہ پیغام اس لیے تو نہیں دیتا اسے کہ تمہیں پیغام دے دیا اب اپنے حجرے میں، اپنے غار میں، وہاں کمرے میں بیٹھے رہو. نہیں، یہ پیغام تو لوگوں کے لیے ہے. جب وہ پیغام لے کے نکلتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ پیغامبر بن جاتا ہے، پیغمبر بن جاتا ہے، جسے انگریزی میں میسنجر کہتے ہیں. وہی پروفٹ جب میسنجر بنتا ہے اسے عربی میں رسول کہتے ہیں، قرآن کریم کی اصطلاح میں اسے رسول کہتے ہیں. تو ہر نبی رسول ہوتا ہے اور ہر رسول نبی ہوتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نبی رسول نہ ہو اور کوئی رسول نبی نہ ہو. ابھی آپ کی بات میں یہاں پہ ناظرین کو اس چیز کی طرف توجہ دلا دوں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ ادارے اور وہ علماء جو تحقیق کو اپنا طرہ امتیاز سمجھتے ہیں اور حوالہ جات میں بڑا ید طولہ رکھتے ہیں، وہ جماعت احمدیہ کی اتنی بنیادی تعلیم سے بھی واقفیت انہیں نہیں تھی. اب لیک صاحب جی، میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے بانی سلسلہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، ان کے الہامات کو اگر آپ دیکھیں اور ساری امت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے 13 صدیوں تک کے جو ابدال ہیں، اقطاب ہیں، بزرگ ہیں، ان کے الہامات کو دیکھیں تو آپ کو اتنا واضح فرق نظر آئے گا کہ حضرت مرزا صاحب سے خدا تعالیٰ نے اس کثرت سے کلام فرمایا ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ 1300 سال میں وہ نہیں ہوا. میں ایک حوالہ سناتا ہوں آپ کو. حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ وہ فرماتے ہیں، غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزرے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا. بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا. یہ بات ایک ثابت شدہ امر ہے کہ جس قدر خدا تعالی نے مجھ سے مکالمہ و مخاطبہ کیا ہے اور جس قدر امور غیبیہ مجھ پر ظاہر ہوئے ہیں 1300 برس ہجری میں، کسی شخص کو آج تک بجز میرے یہ نعمت عطا نہیں کی گئی. اب قرآن کریم سے دیکھتے ہیں کہ کیا نبی اور رسول الگ ہوتا ہے؟ بڑی مزیدار باتیں ہیں. بعض آیتیں تو پڑھ کے ایسا یعنی خدا تعالیٰ پہ کے لیے دل امٹتا ہے محبت میں کہ قرآن کریم نے یہ سارے مسائل خود حل کیے ہوئے ہیں، اور یہ تحقیقی ادارے جیسے آپ کہہ رہے تھے روپ ڈالنے کے لیے یہ بعض اعتراض کرتے ہیں. دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بھی تھے اور خاتم الرسل بھی تھے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول، رسول کا ذکر ہو رہا نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. جب پیغام پہنچانا شروع کرتے ہیں تو وہ رسول بن جاتا ہے. گویا ہر نبی جب خدا کا پیغام لوگوں تک لے کر جاتا ہے تو وہ رسول، ایلچی، پیغامبر بن جاتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں، قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے، انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا.
حضرت اسماعیل کون سی شریعت لائیں؟ کوئی بھی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے مان بعد کون سی شریعت کی ضرورت تھی؟ کوئی شریعت نہیں. ایک اور آیت ہے قرآن کریم کی، وما ارسلنا، ارسلنا رسول کے لفظ کو مد نظر رکھیں اور ارسلنا کو دیکھیں. وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام. ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جو رسول بھی آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بھی بھیجے وہ کھانا کھایا کرتے تھے. اب اگر رسول نبی نہیں ہوتا اور نبی رسول نہیں ہوتا تو میں نے کیا بنیں گے کہ اگر رسول اور نبی کو الگ الگ مانیں تو اس آیت کی روح سے یہ مانا ہوں گے کہ رسول تو سب کے سب کھانا کھایا کرتے تھے، نبی کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. مانیں گے آپ کہ سارے نبی کہتے ہیں ویسے تو 1,24,000 میں سے 115 ہی رسول ہیں، یہ بھی ان کی من گھڑت بات ہے، نہ قرآن میں لکھا نہ حدیث میں لکھا، اور باقی سارے نبی تھے. اس آیت سے تو یہ پتہ لگتا ہے رسول صرف کھاتے تھے، نبی سارے بھوکے رہتے تھے. پھر ایک اور آیت ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. جو بھی رسول بھیجا ہے اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کریں، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کریں. اب کیا اس کے یہ معنی ہے کہ رسول کی صرف اطاعت کریں، نبی کی اطاعت کی ضرورت نہیں، جو مرضی کرتے رہو، جیسے مرضی سے لوگوں سے کرو؟ نعوذ باللہ، یہ بات بالکل نہیں ہو سکتی. یہ جو لفظ ہے اس پر تو میں سمجھتا ہوں سوال اٹھانا ہی بڑی نادانی ہے، کیونکہ دیکھیں کلمہ طیبہ میں کیا ذکر ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رسول اللہ قرار دیا ہے. آیت خاتم النبیین میں ہے ما کان محمد نبا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی خاتم النبیین بھی قرار دیا اور رسول اللہ بھی قرار دیا. تو دونوں الفاظ بیک وقت استعمال ہوتے ہیں، اور اس کا ایک یہ پہلو سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ایک بندہ اللہ تعالیٰ اس کا انتخاب کر کے اس کو لوگوں کی طرف بھیجتا ہے تو وہ رسول ہوتا ہے. جو پیغام اس کو دیا جاتا ہے، جو وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے، جس کی بنا پر وہ پیشگوئیاں کرتا ہے، غیب کی خبریں بتاتا ہے، وہ نبی کہلاتا ہے. تو دونوں حیثیتیں ہیں، ان حیثیتوں کا ایک فرد پر بیک وقت اطلاق ہونا اصل میں بات ہے. اسی لیے دیکھیں جیسے ابھی مثال آپ نے سنی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں رسول النبی قرار دیا. تو اگر رسول کا درجہ اونچا ہے اور نبی کا کم ہے تو یہ کیسے ہو گیا کہ دونوں درجے ذکر کر دیے جائیں؟ کسی کو کہا جائے یہ ایم اے پاس بھی اور بی اے پاس بھی ہے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا. دونوں حیثیتیں ہیں اور اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے دونوں الفاظ ایک ہی فرد پر بیک وقت ان کا اطلاق ہوتا ہے. حضرت مسیح السلام کا ایک چھوٹا سا حوالہ پیش کر دوں جس میں آپ نبی بھی اور رسول بھی فرماتے ہیں، اور وہ واضح حوالہ ڈیسائسو ہے، فیصلہ کن ہے. فرماتے ہیں تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ جلال کے نبی کے ساتھ رکھو. رسول بھی آ گیا، نبی بھی آ گیا، اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ. اور یاد رکھو کہ نجات وہ چیز نہیں جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی، بلکہ حقیقی نجات وہ ہے کہ اسی دنیا میں اپنی روشنی دکھلاتی ہے. نجات یافتہ کون ہے؟ دیکھیں دوبارہ رسول اور نبی کا ذکر آنے لگا ہے. وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہے، اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے. پھر رسول کا ذکر آ رہا ہے. تو یہ ہے جماعت احمدیہ، اور نہ قرآن کے ہم مرتبہ کوئی اور کتاب ہے، اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے.